ہوں کان یقنت بسورتین، دو صورتوں کے ساتھ قنوت پڑھا کرتے تھے. وہ صورتیں کیا تھیں؟ اللہم ایاک نعبد اور اللہم ایاک نستعین. تو ان کو دو صورتیں کہا جا رہا ہے باقاعدہ. عبداللہ بن عباس اس کو سورت سے تعبیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قنوت پڑھا کرتے تھے. اس طرح محمد ابن نصر حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں قال کانوا یستحبون ان یجعلوا فی قنوت الوتر ہاتین السورتین مختصر قیام اللیل. محمد ابن نصر صفحہ نمبر 321. حضرت سفیان سے مروی ہے کہ صحابہ کرام مستحب سمجھتے تھے کہ وطر کے قنوت میں یہ دو صورتیں پڑھا کریں، اللہم انا نستعینک اور اللہم ایاک نعبد. تو اسلاف سے نقل کر رہے ہیں کہ وہ بہتر سمجھتے تھے کہ ان دو صورتوں کو، یعنی گویا صورت تو قرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے، اس سے صاف پتہ چلا ان کا اس پر تو تقریباً اتفاق ہو گیا کہ یہ باقاعدہ قرآن کی دو صورتیں تھیں اور صحابہ کرام اس کو پسند بھی کرتے تھے. اچھا، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سند ذکر کی ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں یہ قنوت پڑھا کرتے تھے اللہم انا نستعینک. لیکن علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعف کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ علامہ البانی فرماتے ہیں ھذا سند کلھم ثقات، یہ سب کے سب ثقات راوی ہیں. لولا عنعنۃ ابن جریج لکان حریا بالصحہ، اگر اس میں ابن جریج کی تدلیس نہ ہوتی تو یہ حدیث صحیح ہوتی. یہاں علامہ البانی رحمہ اللہ سے ایک تسامح ہوا ہے، انہوں نے ابن جریج کو مدلس کہا. ابن جریج مدلس راوی ہیں، لیکن یہاں ابن جریج عطا سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت عطا سے جب ابن جریج عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو وہ عن کے سے ہونے کے باوجود مقبول ہوتی ہے. امام طبری رحمہ اللہ بھی سند سے اپنی سند سے بیان کرتے ہیں میمون ابن مہران سے حضرت ابی ابن کعب کی قرات کے بارے میں کہ ابی ابن کعب اللہم انا نستعینک اور آگے پوری دعا ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو ان اتنی واضح احادیث ہیں، جس کتنے سارے صحابہ ہیں جو یہی والی قنوت پڑھا کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ قرآن کی صورت قرار دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل نے بھی ان کو جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کو قرآن کی دو صورتیں کہا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے دو قول ہیں اس بارے میں کہ کون سی والی دعائے قنوت پڑھی جائے. میں امام احمد بن حنبل کا قول پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور امام بخاری سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں. امام بخاری بھی فقیہ تھے لیکن امام احمد بن حنبل کے لیول کے فقیہ نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جب حدیث کی سند کی بحث کرتے ہیں اور حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینا ہوتا ہے تو امام بخاری کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا ریفرنس نہیں دیا. اس میں امام احمد کی بات کریں گے یا امام ابو حنیفہ کی بات کریں گے یا امام شافعی کی بات کریں گے یا امام مالک کی بات کریں گے یا عبداللہ بن مبارک کی بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں. فقہ حنبلی کی مشہور کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 پہ ہے. اعلم ان الصحیح من المذہب انہ یدعو فی القنوت بذلک کلہ قال الامام احمد. کہتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے، یعنی فقہ حنبلی کا جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دعائیں حدیث میں ہیں وہ سب کی سب پڑھ سکتا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا یدعو بدعاء عمر، وہ دعا پڑھے جو حضرت عمر پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک، آگے پوری دعا. اسی طرح امام احمد نے فرمایا کہ وہ دعا پڑھے جو حضرت حسن کو نبی نے سکھائی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یعنی امام احمد پہلے اللہم انا نستعینک والی ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہم اہدنا والی. پھر آگے فرماتے ہیں واقتصر بعض الاصحاب علی دعاء اللہم اہدنا فیمن ہدیت. بعض ہمارے اصحاب یعنی فقہ حنبلی کے علماء نے کہا کہ صرف اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھے. اور پھر آگے خود الانصاف کے مؤلف کہتے ہیں کہ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ صرف اللہم اہدنا پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے. دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ یستحب بالصورتین، بہتر یہ کہ اللہم انا نستعینک کا پڑھے اور اللہم ایاک نعبد والی جو ہم پڑھتے ہیں. یعنی امام احمد سے بھی اس بارے میں دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ اللہم اہدنا پڑھے، دوسری روایت یہ کہ اللہم انا نستعینک کا پڑھے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ امام احمد نے بھی اس کو دو صورتیں قرار دیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہے وہ دو صورتیں پڑھ لیں. تو اس سے خلاصہ کیا نکلا کہ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. یہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی صاحب نے کلپ بنا کے عوام کو ڈال دیا اور کنفیوز کر دیا کہ بر صغیر کے علماء جو اب تک کرتے آ رہے ہیں وہ تو غلط کرتے آ رہے ہیں. اصل دعا تو یہ ہے. دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت. یہ دو ڈفرنٹ دعائیں ہیں. بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. بھائی دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، بہتر ہے دونوں دعائیں پڑھے.
دونوں نہیں پڑھ سکتا تو ہماری رائے میں اللہم انا نستعینک والی پڑھ لے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ تھی، وہ عبداللہ بن مسعود نے سکھائی، ابی بن کعب نے سکھائی، حضرت عمر وہ پڑھا کرتے تھے. اور اگر کسی کی رائے یہ کہ اللہم اہدنا پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. میرا مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ بھائی صاحب ٹھیک نہیں ہیں جو لوگوں میں بلا وجہ کی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.